بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سبق نمبر جو 11 ہے کینٹب کی بک اردو کی جو ہے اس کا سبق نمبر یہ 11 ہے۔ یہ ایک مضمون ہے، عنوان اس کا ہے اپنی مدد آپ، کہ اپنی مدد آپ کے اصول کے تحت ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ حاصلات تعلم اسٹوڈنٹس لرننگ آؤٹ کم اس میں یہ ہے کہ طلبہ اس کی تکمیل کے بعد، اس کو پڑھنے کے بعد زبان شناسی، پڑھنا، بات چیت، لکھنا، کہ ان سب چیزوں پہ عبور حاصل کر سکیں گے۔ سبق اپنی مدد آپ کو لکھا ہے سر سید احمد خان نے۔ ان کی پیدائش، وفات، پیشہ، تصانیف و تالیف اور ان کی جو خدمات ہیں تعلیم کے حوالے سے، تعلیمی اور سماجی میدان میں، ان کو ہم ضرور ڈسکس کریں گے۔ یہ چیزیں یاد کرنے سے تعلق رکھتی ہیں کہ انہوں نے بہت زیادہ خدمات سر انجام دی ہیں کہ مسلمانوں کو تعلیم کے ذریعے جدید دنیا میں ترقی کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ سوسائٹیز اس طرح کی بن گئی تھی کہ جن میں صرف اردو پہ کام ہوتا تھا یا صرف دین کا کام ہوتا تھا اور کچھ پہ صرف انگلش میں ہوتا تھا، لیکن انہوں نے ایک بیلنس نظام کو متعارف کروایا کہ دین کے ساتھ ساتھ مسلمان جو ہیں وہ قرآن و حدیث کو بھی لے کر چلے، لیکن اس کے ساتھ وہ جدید چیزوں کو بھی پک کرے تاکہ وہ صف اول کی جو قومیں ہیں اس کے مقابلے میں کھڑا ہو سکے۔ یہاں سے ہماری پڑھائی شروع ہو رہی ہے اپنی مدد آپ، کہ اپنی مدد آپ کرنا۔ یہ ایک نہایت عمدہ کہ بہت زیادہ اچھا اور آزمودہ، پرکھا ہوا، تجربے میں آیا ہوا آزمودہ مقولہ ہے۔ اس چھوٹے سے فقرے میں انسانوں کا اور قوموں کا، کہ فقرہ تو ہے وہ بہت چھوٹا ہے لیکن اس میں بہت زیادہ تجربہ شامل ہے، کہ اپنی مدد آپ، قوموں کا اور نسلوں کا تجربہ جمع ہے۔ ایک شخص میں اپنی مدد کرنے کا جوش اس کی سچی ترقی کی بنیاد ہے، اور جبکہ یہ جوش بہت سے شخصوں میں پایا جاوے کہ جب ہم اس چیز کو اجتماعی طور پر کرتے ہیں، بہت زیادہ لوگ مل کر اپنی مدد آپ کے اصول پر عمل کرتے ہیں، تو وہ قوم ترقی اور مضبوط ہونے سے کوئی اور طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو قومی ترقی اور قومی طاقت اور قومی مضبوطی کی جڑ ہے۔ جبکہ کسی شخص کے لیے یا کسی گروہ کے لیے کوئی دوسرا کچھ کرتا ہے تو اس شخص میں سے یا اس گروہ میں سے وہ جوش اپنے آپ مدد کرنے کا کم ہو جاتا ہے، اور ضرورت اپنے آپ مدد کرنے کی اس کے دل سے مٹتی جاتی ہے۔ ایشیا کی تمام قومیں ہی سمجھتی رہی ہیں کہ جتنی ایشیا میں قومیں آئی ہیں وہ یہی سمجھتی رہی کہ اچھا بادشاہی کہ ترقی جو ہے وہ اوپر سے آتی ہے، رایا کی ترقی کہ بادشاہ جو ہے، ہمارا حکمران جو ہے وہ اس طرح کے اقدامات کرے تاکہ ملک جو ہے، قوم جو ہے، عوام ہے جو عام پبلک، وہ ترقی کرے اور خوشی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ یورپ کے لوگ جو ایشیا کے لوگوں سے زیادہ ترقی کر گئے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ ایک عمدہ انتظام قوم کی عزت و بھلائی و خوشی اور ترقی کا ذریعہ ہے، خواہ وہ انتظام باہمی قوم کے رسم و رواج کا ہو یا گورنمنٹ کا۔ اور یہی سبب ہے کہ یورپ کے لوگ قانون بنانے والی مجلسوں کو بہت بڑا ذریعہ انسان کی ترقی و بہبود کا خیال کر کے ان کا درجہ سب سے اعلیٰ اور نہایت پیش بہا، یعنی کہ زیادہ قدر و قیمت، جس کی قدر و قیمت زیادہ ہو، زیادہ قدر و قیمت والا یا زیادہ قدر و قیمت کا سمجھتے تھے۔ مگر حقیقت میں یہ سب خیال غلط ہیں، یعنی کہ ہمارے پاس دو چیزیں آ گئی ہیں۔ ایک یہ کہ بادشاہ اوپر سے چیزوں کو بہتر کرتا ہوا عوام کے لیے پیش کرے، دوسری یہ چیز آگئی کہ عوام اپنی بہتری کا خیال رکھے۔ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں سر سید احمد خان کا جو نظریہ ہے اس کی طرف ہم جا رہے ہیں ڈسکس کرتے، کہ یہ سب انہوں نے اس چیز کو غلط قرار دے دیا ہے کہ ایک شخص، فرض کرو کہ لندن میں آئرلینڈ کی طرف سے پارلیمنٹ کا ممبر ہی کیوں نہ ہو، یا کلکتہ میں وائسرائے یا گورنر جنرل کی کونسل میں ہندوستان کا ممبر ہی ہو کر کیوں نہ بیٹھ جاوے، قومی عزت اور قومی بھلائی اور قومی ترقی
کیا کر سکتا ہے؟ برس 2 برس میں کسی بات پر ووٹ دے دینے سے گو وہ کیسی ہی ایمانداری اور انصاف سے کیوں نہ دیا ہو، قوم کی کیا بھلائی ہو سکتی ہے، بلکہ خود اس کے چال چلن کہ جو اس کے طور طریقے یا رنگ ڈھنگ ہیں پر اس کے برتاؤ بھی اس پر کوئی اثر پیدا نہیں ہوتا۔ تو قوم کے برتاؤ پر کیا اثر پیدا کر سکتا ہے؟ ہاں، یہ بات بے شبہ ہے کہ گورنمنٹ سے انسان کے برتاؤ میں کچھ مدد نہیں ملتی، مگر عمدہ گورنمنٹ سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی آزادی سے اپنے قوا کی تکمیل یعنی کہ اپنی قومی جو اپنی قوت ہوتی ہے، جو اپنی طاقت ہوتی ہے، اپنی قوتوں کی تکمیل اور اپنی شخصی حالت کی ترقی کر سکتا ہے۔ یہ ایک نیچر کا قاعدہ ہے کہ جیسا مجموعہ قوم کی چال چلن کا ہوتا ہے، یقیناً اسی کے موافق اس کے مطابق اس کے قانون اور اس کے مناسب حال گورنمنٹ ہوتی ہے۔ جس طرح کہ پانی خود اپنی پنسال پانی کی پیاس جو ہے سبیل جو ہے وہ پنسال اس کو کہا جاتا ہے، پانی کی سبیل پنسال میں آ جاتا ہے، اسی طرح عمدہ رعایا پر عمدہ حکومت ہوتی ہے اور جاہل و خراب و نا تربیت یافتہ رعایا پر ویسی ہی اکھڑ حکومت کرنی پڑتی ہے۔ تمام تجربوں سے ثابت ہوا کہ کسی ملک کی خوبی و عمدگی اور قدر و منزلیت، مرتبہ، احترام یا عزت بے نسبت وہاں کی گورنمنٹ کے عمدہ ہونے کے زیادہ تر اس ملک کی رعایا کی چال چلن، اخلاق و عادات، تہذیب و شائستگی پر منحصر ہے، کہ انحصار کرتی ہے کہ وہاں کے لوگوں کا رویہ کیسا ہے، یعنی کہ گورنمنٹ کو وہ اتنی ترجیح نہیں دے رہے، لوگوں کے چال چلن کو اور تہذیب و تمدن کو زیادہ اس پہ انحصار کر رہے ہیں، کیونکہ قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے اور ایک قوم کی تہذیب در حقیقت ان مرد و عورت و بچوں کی شخصی ترقی ہے جن سے وہ قوم بنی ہے۔ اے میرے عزیز ہم وطنوں، اگر یہ رائے صحیح ہے، اب یہ رائے سب لوگوں کے سامنے انہوں نے رکھ دی ہے کہ جو میرے ملک کے لوگ ہیں کہ ان سے وہ رائے لے رہے ہیں کہ اگر یہ میری رائے ٹھیک ہے تو اس کا یہ نتیجہ ہے کہ قوم کی سچی ہمدردی اور سچی خیر خواہی کرو، غور کرو کہ تمہاری قوم کی شخصی زندگی اور شخصی چال چلن کس طرح پر عمدہ ہو تاکہ تم بھی ایک معزز قوم ہو۔ کیا جو طریقہ تعلیم و تربیت کا، بات چیت کا، وضع و لباس کا، سیر سپاٹے کا، شغل اشغال کا کہ ہنسنا ہنسی مذاق کا تمہاری اولاد کے لیے ہے، اس سے ان کی شخصی چال چلن، اخلاق و عادات، نیکی و سچائی میں ترقی ہو سکتی ہے؟ حاشا و کلا، جبکہ ہر شخص اور کل قوم خود اپنی اندرونی حالتوں سے آپ اپنی اصلاح کر سکتی ہے، یعنی کہ جب تک ہم اپنی اصلاح خود نہیں کریں گے تو کوئی بھی ہماری اصلاح نہیں کر سکے گا۔ تو اس بات کی امید پر بیٹھے رہنا کہ بیرونی زور کے باہر کی جو طاقتیں ہیں یا حکومت ہے، گورنمنٹ ہے، انسان کی یا قوم کی اصلاح و ترقی کرے، اس قدر افسوس بلکہ نادانی کی بات ہے کہ ہم ظاہر بات ہے خود کو تو ہم خود ہی ٹھیک کر سکتے ہیں نا، کوئی دوسرا تو نہیں کر سکتا۔ جو شخص در حقیقت غلام نہیں ہے، جس کو ایک خدا ناترس نے، جو اس کا ظالم آقا کہلایا جاتا ہے، خرید لیا ہے، یا ایک ظالم اور خود مختار بادشاہ یا گورنمنٹ کی رعیت جو ہے، رعایا جو ہے، عوام جو ہے رعایا ہے، بلکہ کہ در حقیقت وہ شخص اصلی غلام ہے جو بد اخلاقی، خود غرضی، جہالت اور شرارت کا متی یعنی کہ فرماندار، کسی کے تابع ہونا اور اپنی خود غرضی کی غلامی میں مبتلا اور قومی ہمدردی سے بے پرواہ ہے۔ وہ قومیں جو اس طرح دل میں غلام، وہ بیرونی زوروں سے یعنی عمدہ گورنمنٹ یا عمدہ قومی انتظام سے آزاد نہیں ہو سکتی جبکہ غلامی کی یہ دلی حالت دور نہ ہو کہ ہم جب تک خود اپنی حالت کو بہتر نہیں کریں گے، غلامی سے نہیں نکلیں گے، تو کوئی بھی ہماری حالت کو بہتر نہیں کر سکتا۔
اصل یہ ہے کہ جب تک انسانوں میں یہ خیال ہے کہ ہماری اصلاح و ترقی گورنمنٹ یا قوم کے عمدہ نظام پر انحصار کرتی ہے کہ نظام بہت اچھا ہو، انتظام اچھا ہو، تو خود ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے، اس وقت تک کوئی مستقل میں برتاؤ میں آنے کے قابل نتیجہ اصلاح و ترقی کا قوم میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ گو کیسی ہی عمدہ تبدیلیاں گورنمنٹ یا انتظام میں کی جاویں، وہ تبدیلیاں فانوس خیال سے کچھ زیادہ کہ ایک آتا جاتا خیال، اس سے زیادہ کوئی رتبہ نہیں رکھتی، جس میں طرح طرح کی تصویریں پھرتی ہیں، دکھائی دیتی ہیں، مگر جب دیکھو تو کچھ بھی نہیں، یعنی کہ اٹریکشن ہوتی ہے لیکن ان کے اندر کچھ نہیں ہوتا۔ انسان کی قومی ترقی کی نسبت ہم لوگوں کے یہ خیال ہے کہ کوئی خضر ملے، گورنمنٹ فیاض ہو، یعنی کہ سخی ہو، درد دل اس میں پایا جائے، یا دریا دل ہو، بڑا دل ہو، ہمارے سب کام کر دے۔ اس کے یہ معنی ہے کہ ہر چیز ہمارے لیے کی جاوے اور ہم خود کچھ نہ کریں، خود نہ کریں۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس کو ہادی اور رہنما بنایا جائے تو تمام قوم کی دلی آزادی کو برباد کر دے اور آدمیوں کو انسان پرست بنا دے آدمیوں کو۔ حقیقت میں ایسا ہونا قوت کی پرستش ہے، اور اس کے نتائج انسان کو ایسا ہی حقیر بنا دیتے ہیں جیسے کہ صرف دولت کی پرستش سے انسان حقیر و ذلیل ہو جاتا ہے۔ کیا لالا اشرفی مل جو ہر روز لچمی کہتے ہیں اس کو، دولت کو، لچمی کی پوجا کرتے ہیں، مال کی، دھن کی، دولت کی، اور بے انتہا دولت رکھتے ہیں، انسانوں میں کچھ قدر و منزلیت کے لائق گنے جاتے ہیں؟ یہ ایک سوال اٹھایا گیا کہ جن کے پاس دولت بہت ہوتی ہے، کیا وہ انسانوں میں قدر و منزلیت کے لائق گنے جاتے بھی ہیں یا نہیں؟ بڑا سچا مسئلہ اور نہایت مضبوط، جس سے دنیا کی معزز قوموں نے عزت پائی، وہ اپنی مدد آپ کرنا ہے۔ جس وقت لوگ اس کو اچھی طرح سمجھیں گے اور کام میں لاویں گے تو پھر خضر کو ڈھونڈنا بھول جائیں گے۔ اوروں سے بھروسے اور اپنی مدد آپ، یہ دونوں اصول ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہیں۔ پچھلا انسان کی بدیوں کو برباد کرتا ہے اور پہلا خود انسان کو، یعنی کہ دو اصول، کہ ایک تو انسان کی بدیوں کو ختم کرتا ہے، برباد کرتا ہے، اور دوسرا خود انسان کو۔ قومی انتظام یا عمدہ قوانین کے اجرا کی خواہش، یہ بھی ایک قدیمی غلط خیال ہے۔ سچا اصول وہ ہے جو ولیم ڈراگن نے ڈیلن کی نمائشگاہ دستکاری میں کہا تھا، جو ایک بڑا خیرخواہ آئرلینڈ کا تھا۔ اس نے کہا تھا، جس وقت میں آزادی کا لفظ سنتا ہوں، اس وقت مجھ کو میرا ملک اور میرے شہر کے باشندے یاد آتے ہیں۔ باشندے ہوتا ہے وہاں کے بسنے والے، رہنے والے لوگ۔ ہم اپنی آزادی کے لیے بہت سی باتیں سنتے آئے ہیں، مگر میرے دل میں بہت بڑا مضبوط یقین ہے کہ ہماری محنت، ہماری آزادی ہمارے اوپر منحصر ہے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ اگر ہم محنت کیے جاویں اور اپنی قوتوں کو ٹھیک طور پر استعمال کریں تو اس سے زیادہ ہم کو کوئی موقع یا آئندہ کی قوی توقع اپنی بہتری کے لیے نہیں۔ استقلال کہتے ہیں ثابت قدمی کو، پامردی کو، مستقل مزاجی کو۔ استقلال اور محنت کامیابی کا بڑا ذریعہ ہے۔ اگر ہم ایک دلی ولولے کہ ہمارے اندر ایک دل میں جذبہ ہے، ولولہ ہے، اور محنت سے کام کیے جائیں گے تو مجھے پورا یقین ہے کہ تھوڑے زمانے میں ہماری حالت بھی ایک عمدہ قوم کی مانند آرام و خوشی و آزادی کی ہو جاوے گی۔ انسان کی اگلی پشتوں یعنی کہ نسلوں کے حالات پر خیال کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی موجودہ حالت انسانوں کے نسل در نسل کے کاموں حاصل ہوتی ہے۔ محنتی اور مستقل مزاج محنت کرنے والوں، زمین کے جوتنے والوں، کانوں کے کھودنے والوں، نئی باتوں کے ایجاد کرنے والوں، مخفی باتوں کو، چھپی ہوئی باتوں کو ڈھونڈ نکالنے والوں، کانوں کو کھودنے والوں، نئی باتوں کے ایجاد کرنے والوں،
مخفی باتوں کو ڈھونڈ کر نکالنے والے آلات، جسکیل سے کام لینے والوں اور ہر قسم کے پیشہ کرنے والوں، ہنرمندوں، شاعروں، حکیموں، فلسفیوں، ملکی منتظموں جو ملک کا انتظام چلاتے ہیں، نے انسان کو موجودہ ترقی کی حالت پر پہنچانے میں بڑی مدد دی ہے۔ ایک نسل نے دوسری نسل کی محنت پر عمارت بنائی ہے اور اس کو ایک اعلیٰ درجے پر پہنچایا ہے۔ ان عمدہ کاریگروں سے جو تہذیب و شائستگی کی عمارت کے معمار ہیں، بنانے والے ہیں، معمار ہوتا ہے تعمیر کرنے والا، لگاتار ایک دوسرے کے بعد ہونے میں، محنت اور علم و ہنر میں جو ایک بے ترتیبی کی حالت میں تھی، ایک تربیت پیدا ہوتی ہے، رفتہ رفتہ کہ آہستہ آہستہ نیچر کی گردش نے موجودہ نسل کو اس سرخیز اور بے بہا جائیداد کا وارث کہا ہے جو ہمارے پرکھ ہوتے ہیں، آباء و اجداد، بزرگ پرکھوں کی ہوشیاری اور محنت سے مہیا ہوئی تھی، اور وہ جائیداد ہم کو اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ ہم صرف مثل کی طرح مار سرگنج وہ سانپ جو خزانے کے بیچ میں بیٹھ کر اس کی پہرے داری کرے، اس کی حفاظت ہی کیا کریں، بلکہ ہم کو اس لیے دی گئی کہ اس کو ترقی دے، کہ جو چیز ہمیں ہمارے آباء و اجداد نے دی ہے، ہمیں بزرگوں سے جو چیزیں ملی ہیں، اس کو لے کر کے اس میں مزید بہتری لے کر آئیں۔ اگر وہ جس طرح سے پہلے حکمت ہوا کرتی تھی کہ لوگ صرف اور صرف جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے تھے، تو بعد میں کیا ہوا، وہ ترقی کرتے کرتے میڈیکل فیلڈ میں بہت زیادہ ترقی ہوئی۔ لوگ جو وقت سے پہلے آپریشن نہیں تھا اس وقت، تو لوگ اس طرح مر بھی جاتے تھے، تو اس میں جدت آئی، یعنی کہ اس چیز کو ہم آگے لے کر چلے، کہ اس پر بیٹھ نہ جائیں، جو چیز ہمیں ملی ہے اس کو آگے بھی بڑھائیں اور ترقی یافتہ حالت آئندہ نسلوں کے لیے چھوڑ جائیں، کہ جو آنے والے لوگ ہیں، آنے والی نسل ہے، اس کو بھی ہم ایک اچھا پلیٹ فارم دے کر جائیں۔ انگریزوں کو جو دنیا کے اس دور میں اس قدر ترقی ہوئی، اس کا سبب صرف یہی ہے کہ ہمیشہ ان کی قوم نے اپنی مدد آپ کرنے کا جذبہ رہا، کہ انگریز جو ہم سے آگے ہیں وہ اپنی مدد آپ کے اصول پر چلتے ہیں، اور اس قوم کی شخصی محنت اس پر گواہ عادل ہے۔ یہی مسئلہ اپنی مدد آپ کرنے کا انگریزوں کی قوم کی طاقت کا سچا پیمانہ رہا ہے، کہ انگریز قوم نے اپنی مدد آپ کے اصول پر عمل کیا ہے۔ وہ اس طرح سے نہیں بیٹھ گئے کہ ہمیں کوئی چیز پلیٹ میں ملے، بلکہ انہوں نے خود چیزیں رکھ کے پلیٹ میں اگلی نسل کو پیش کی تاکہ وہ ہم سے بھی زیادہ ترقی کر سکیں۔ اب ہم مشکل الفاظ کے معنی کو دیکھ لیتے ہیں۔ وہ لفظ جس کے معنی بک میں نہیں دیے گئے ان کو بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ بدہی، یقینی، تائب، توبہ کرنے والا، پنسال، ہموار، ستا۔ حاشا و کلا اس کا معنی نہیں ہے بک میں، ہرگز نہیں۔ قوی، طاقتور، توانا۔ لچمی، دولت۔ پیش بہا، قیمتی، تمدنی، معاشرتی۔ ثمروں، پھل، نتیجہ۔ خط، مسرت۔ اگر یہ نقطہ ہم خے پر تو خط، اگر نہیں تو یہ ہے، اور یہ زوئن جو ہے یہ حز، مسرت۔ لابدی، لا ابدی جس میں کوئی شک نہ ہو، معنی منع کرنے والا۔ مقولہ، کہی ہوئی بات۔ کوئی خضر ملے، کوئی رہنما ملے۔ معمل ہوتا ہے عمل کرنے کی جگہ۔ نیست و نابود کرنا، تباہ کرنا، تباہ و برباد کرنا۔ آگے ہے پشتوں، نسلوں، فلسفیوں، فلسفہ جاننے والے، دانشمند لوگ جو ہیں، دانشمندوں۔ نیست و نابود، بالکل ختم کرنا، بنیاد مٹا دینا۔ مار سرگنج، خزانے کا سانپ، دولت مند کنجوس کو کہا جاتا ہے۔ استقلال، مستقل مزاج، مضبوط۔ پرکھوں، آباء و اجداد، باپ دادا۔ اب ہم اس سبق کا مرکزی خیال بھی دیکھ لیتے ہیں، کہ سبق کا جو مرکزی خیال ہے وہ بھی پیپر میں آ سکتا ہے۔ سر سید کے مطابق خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ جس قوم کے لوگ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے خود محنت کرتے ہیں اور اپنی مدد آپ کرتے ہیں، وہ عزت پاتے ہیں۔ دنیا میں وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جن کو اپنے زور بازو پر
भरोसा होता है और जिनकी क़ुव्वत इरादी मजबूत होती है, क्योंकि कौमी तरक्की शख्सी मेहनत, शख्सी इज़्ज़त, शख्सी ईमानदारी, शख्सी हमदर्दी का मजमूआ होती है। अपनी मदद आपके जज्बे को पहचानना और इसे बरतना ही दरअसल किसी फ़र्द दो अहद यानी कि किसी एक फ़र्द या पूरी कौम के तमाम आलम में मुअज़्ज़ज़ बना सकता है कि अगर एक फ़र्द अपनी मदद आपके असूल पर चलता है तो वो फ़र्द, और अगर पूरी कौम चलती है तो वो पूरी कौम जो है पूरी दुनिया में तमाम आलम में मुअज़्ज़ज़ बन सकती है। इसके बरअक्स जिस कौम के लोग ख़ुद मेहनत छोड़कर हुकूमत के आसरे पर ज़िंदगी गुजारते हैं वो ज़लीलो ख़वार और बेइज़्ज़त हो जाते हैं। इन खसूसियात के बगैर तनस्ली यानी कि ज़लीलो ख़वार होना कौम का मुक़द्दर बन जाता है। आगे हम इसका ख़ुलासा भी करेंगे। मेरी कोशिश होती है कि आपकी आसानी के लिए जितना अच्छा मटेरियल मैं अपनी वीडियो के अंदर डालती हूँ ताकि हर चीज़ प्रॉपर और आपकी बेहतर से बेहतर रहनुमाई हो सके। खुलासा इसका ये है, इस सबक में मुसन्नफ़ अपनी मदद अगर आपको खुलासा पेपर में आता है तो आप सबक का नाम लिखेंगे, उसके मुसन्नफ़ का भी नाम लिखेंगे, फिर अपनी बात को शुरू करेंगे। इस सबक में मुसन्नफ़ अपनी मदद करने की अहमियत बताते हुए लिखते हैं, मुसन्नफ़ यानी कि सर सैयद अहमद ख़ान, कि जो कौमें अपनी मदद आप नहीं करती अल्लाह ताला भी इनकी मदद नहीं कर पाता। बिल्कुल इस पे हम कुरान की वो आयत भी लिख सकते हैं जिसके अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया है कि उस वक्त तक वो किसी कौम की हालत को नहीं बदलता जब तक ख़ुद उसको ख्याल ना हो अपनी हालत के बदलने का। इल्लामा इकबाल का ये शेर है, ये भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। इसलिए हर इंसान को चाहिए अपनी कौम के लिए कुछ ना कुछ काम करता रहे। मुसन्नफ़ लिखते हैं कि नेचर का कायदा है कि जैसा मजमुआ कौम की चाल चलन का होता है, इसी के मुवाफ़िक़ इसके कानून और इसकी मुनासिब हाल कि जिस तरह की, जैसे कहते हैं ना, जैसी राया वैसी प्रजा, मुनासिब हाल गवर्नमेंट होती है, यानी जैसी राया होगी वैसे ही लोग इन पर हुक्मरान होंगे। मुसन्नफ़ बताते हैं कि कौमी तरक्की इन खूबियों का मजमुआ है, शख्सी मेहनत, शख्सी इज़्ज़त, शख्सी ईमानदारी और शख्सी हमदर्दी, जबकि कौमी तनस्ली इन बुराइयों का मजमुआ है कि कौमें जो ज़लीलो ख़वार होती हैं कि वो अपनी मदद आपके असूल पर अमल नहीं करती, शख्सी सुस्ती, शख्सी बेइज़्ज़ती, शख्सी बेईमानी, शख्सी खुदगर्जी और शख्सी बुराइयाँ। अब देखें, अगर एक आम बंदा जो कि एक फ्रूट की रेडी लगाता है, अगर वो आपको सही फ्रूट नहीं देता जो उसने लिखा होता है, तो उसमें गवर्नमेंट का कोई किरदार नहीं है कि उसको, मसलन हुकूमत ने कहा है कि वो इस तरह की बेईमानी करे। अगर हम खुद भी अपनी छोटी छोटी चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं तो उससे क्या होता है, एक कतरा कतरा दरिया बन जाता है। छोटे छोटे काम हम करते जाएंगे, कल वही काम हमारी मुल्क व कौम की तरक्की में कारआमद साबित होंगे। मुसन्नफ़ लिखते हैं कि अगर हम बैरूनी कोशिशों से बुराइयों को ख़त्म करेंगे, इनको जड़ से उखाड़ देंगे या नेस्तो नबूद हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे तो ये बुराइयां किसी नई सूरत में ज़ोर शोर से पैदा हो जाएंगी। मतलब उसका ये है कि हम अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस को लाकर अपने मुल्क और कौम की खिदमत करें। सर सैयद के ख्याल में असली गुलाम वो है जो बद इखलाकी, खुदगर्जी, जहालत और शरारत का मती हो और अपनी खुदगर्जी की ग़ुलामी में मुब्तला हो और कौमी हमदर्दी से बेपरवाह हो। दुनिया की मुअज़्ज़ज़ कौमों ने जिस खूबी की वजह से इज़्ज़त पाई वो अपनी मदद आप करना है। मुसन्नफ़ कहते हैं कि विलियम ड्रैगन के असूल का मफ़हूम ये है कि इंसान की कामयाबी और आज़ादी इसकी मेहनत पर मुनहसर है, डिपेंड करती है। अगर इंसान अपनी क़ुव्वतों का, अपनी ताकत का या अपने हुनर का सही इस्तेमाल करते हुए दिन रात मेहनत करता है तो वो मेहनत इसका इस्तक़लाल इसके लिए कामयाबियों की नवीद ला सकता है। नवीद होता है किरण, और इसकी कौम एक कामयाब और मुअज़्ज़ज़ कौम बन सकती है। इसी के साथ ही हमारी आज की वीडियो मुकम्मल होती है। मिलते हैं इंशाल्लाह इसकी अगली वीडियो एक्सरसाइज की मशक की वीडियो में।